خدا کے کلام کو کھولیں اور اپنی ہدایت کے لیے دیکھیں گے انجیل مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی پہلی 14 آیات۔ مرکز 16:1-14۔ میں درخواست کروں گا یروشا سے وہ سامنے آئیں اور یہ ہمارا پڑھنے میں ہماری رہنمائی۔ مرکز 16:1-14۔ مرکز 16:1-14۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئے۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگے، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بزرگیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سب دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا۔ ان کی برکت اس کے کلام سے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ عزیزو، یہاں پر ہم 4 واقعات دیکھتے ہیں، اور ان 4 واقعات میں یسوع کے جی اٹھنے کی خبر دی جاتی ہے، بلکہ پہلے واقعہ میں تو وہ خواتین اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ وہ بول بھی نہیں سکتی۔ اگر ہم مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی پہلی 8 آیات دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں، اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ سب سے پہلا گروپ جس نے یسوع کے جی اٹھنے کے منظر کو دیکھا، وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی، وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکے۔ عزیزو، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ ہے، اور وہ منادی کو دبا کر رکھتے ہیں۔ ان کی گھبراہٹ ان کو منادی نہیں کرنے دیتی، پیغام نہیں سنانے دیتی، اور یہ خواتین ان کی مثال ہیں جن پر گھبراہٹ اور خاموشی طاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں، اور اس واقعہ میں ہم 9ویں آیت اور 10ویں آیت دیکھتے ہیں
मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 9वीं आयत, से 11वीं आयत तक यहां पर बताया तो गया, वही तो दी गई, लेकिन सुनने वालों को यकीन नहीं आया। 9वीं आयत से 11वीं आयत में लिखा है, हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी, जिसमें से उसने 7 बदुएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुन करके वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीनन। पहली दफा तो घबराहट की वजह से बताया ही कुछ नहीं गया, दूसरी दफा जब देखा गया और बताया गया तो सुनने वालों ने कबूल नहीं। ये उसके जी उठने के वक्त के वाकयात हैं। पहले वाकये में वही सुनाने में कमजोरी दिखाई देती है, दूसरे वाकये में वही सुनाई तो जाती है लेकिन सुनने वाले कमजोर दिखाई देते हैं, वो उसका यकीन ही नहीं करते। और फिर उसके बाद हम 12वीं और 13वीं आयत में एक और वाकया देखते हैं। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उसका भी यकीन न किया। ये तीसरा मौका। इससे पहले कि यीशु ने खुद अपने आप को जाहिर किया, 3 वाकयात हो चुके थे, लेकिन इन 3 वाकयात में यीशु के जी उठने की मनादी आगे बढ़ नहीं सकी। 2 लोग जो माउस की राह पर जा रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिया और चलता गया, और वो आपस में यीशु की मौत के बारे में बातें कर रहे थे, जी उठने के बारे में नहीं। उन्हें जी उठने का पता नहीं था, उसकी मौत के बारे में बातें कर रहे थे। और यीशु अनजान बनकर उनके साथ साथ चल रहा था, और वो हैरान थे कि ये शहर में एक ही आदमी है जिसको इस वाक्य का पता नहीं। सबको पता है, ये तो बात बड़ी मशहूर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कब पहचाना? जब वो उनके साथ घर गया और शाम के वक्त खाना खाने लगे, उसने रोटी तोड़ी और शुक्र करके उनको दी और उनकी आंखें खुली। और उन्होंने कहा, जब वो रास्ते में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर नहीं गए थे? और यीशु गायब हो गया, और वो वहां से उठे और उठकर वो शागिर्दों के बीच में गए ताकि जाकर बताएं। लेकिन जब वो शागिर्दों में गए तो हमने यहां पर पढ़ा है 12वीं और 13वीं आयत में, उन्होंने उनका भी यकीन नहीं किया। 3 वाकयात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खुशखबरी को कबूल नहीं किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आखिरी मौका 14वीं आयत में, फिर उनके उन 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उनकी बेदखादी और सख्ती पर उनको मुलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसको जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल के सामने जी की सुना दी। अब उन्होंने यकीन किया, यीशु को खुद हाजिर हो के दिखाना पड़ा। किसी का मोबाइल ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही है, जरा बंद करवाएं। तो यहां पर हम देखते हैं
کہ یسوع کو خود آ کے ثابت کرنا پڑا کہ میں زندہ ہو چکا. عزیزوں، ہم بعض دفعہ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں بھی پاسٹر اقبال بھی، جب ہم دیکھتے ہیں یسوع کو رویا میں، اور رویا میں اسے پیغام دیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، مبارک بات ہے. لیکن جب یسوع توما کو یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ بعد میں توما کو ملا اور اس نے اپنے زخم اس کو دکھائے، تب اس نے یقین کیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں، لیکن یہ تھوڑی سی شرمندگی کی بات بھی ہے. اگر آپ یسوع کو دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر تھوڑی سی نادم بھی ہو کہ یسوع کو خود آ کر اپنا آپ دکھانا پڑا. ہمارے اندر اتنی کم اعتقادی رہی ہے. میں نے بھی یسوع کو دیکھا ہے، پاسٹر اقبال نے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. فخر کا مقام تو ہے، لیکن کچھ ندامت کا مقام بھی ہے کہ ہم اتنی زیادہ مضبوطی سے قائم نہیں تھے کہ اس کو آ کر اپنا آپ ہمیں دکھانا. یہاں پہ 3 مرتبہ وہ ظاہر ہوا، لیکن تینوں دفعہ بے اعتقادی ہی دکھائی دی. چوتھی دفعہ اس کو خود ظاہر ہونا پڑا، اور 5ویں دفعہ توما کی خاطر پھر اس کو خود ظاہر ہونا پڑا. اور یسوع نے بلا کیا کہا؟ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے. ہم اپنی رویا پر فخر نہ کریں، ہم ان لوگوں پر فخر کریں جو دیکھے بغیر ایمان لاتے. یہ زیادہ مبارک بات ہے. اور یہ ہم انسانوں کی بڑی کمزوری ہے، ہمیشہ رہی ہے کہ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ خدا باتیں کرتا ہے. خدا ہم سے بات کرتا ہے مختلف طریقوں سے، وہ اپنا پیغام ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم ہی اس کو نہیں پہچانتے. ہمیں پہچان ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایک خادمہ ریڈ اور اس کا شوہر ڈگلس، انہوں نے دعا کی، اور دعا سے پہلے انہوں نے ایک لسٹ بنائی اپنی تمام ضرورت کی چیزوں کی، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. جیسے انہوں نے دعا ختم کی تو ایک نوجوان آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے اس کو اندر بلایا، اس سے وجہ پوچھی. اس نے کہا کہ میں کچھ دہی کی دینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنی دہی کی دینا چاہتا ہوں جتنی آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی سے نہیں لیتے، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. ہاں، خدا انسانوں کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن بے شک ہم لوگوں سے لیتے ہیں، لیکن اگر خدا ان کو ہمارے لیے استعمال کرے، اگر خدا نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں کچھ دیں تو ہم ضرور لیں گے. وہ کہنے لگا میں نے کبھی خدا کی آواز نہیں سنی، لیکن میرے پاس کچھ رقم ہے اور میرے دل پہ بوجھ ہے کہ میں خدا کے خادموں کو وہ دوں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ خدا سے پوچھیں. جب آپ کو یقین آ جائے کہ خدا نے آپ کو کہا ہے تو پھر آپ ہم سے بات کریں. اس نے کہا میں نے تو کبھی آواز نہیں سنی خدا کی، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آج تجربہ ہوگا، لان میں جائیں، دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں، خدا آپ سے بات کرے گا، اور جو خدا کہے ویسے ہی کریں. اور انہوں نے خوب دعا کی، اور وہ نوجوان پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے. وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، آپ یہ رقم لے لیں. انہوں نے کہا کتنی رقم ہے؟ اس نے بتایا اتنی رقم ہے. انہوں نے کہا یہ کاغذ دیکھیں.
اس میں ٹوٹل کیا ہے؟ اب وہ ٹوٹل جو تھا وہ اتنی رقم تھی جتنی رقم وہ نوجوان دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے بات کی؟ خدا نے آپ سے بات کی تھی لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ اور آج بیشتر لوگ ہیں خدا ان سے باتیں کرتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خدا بات کی۔ ان عورتوں نے دیکھ لیا لیکن گھبراہٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ خوشخبری کو اپنے اندر ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ مریم مگدلینی نے دیکھا لیکن اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کیا۔ اس میں سے 7 بدروہیں جو نکالی تھی، اس میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہے کہ وہی ہے نا جدے وچوں بدروہاں کٹی گئی۔ ہم لوگوں کو حقیق جانتے ہیں، ہم بڑے بڑے خادموں سے، اونچے اونچے لوگوں سے سننا چاہتے ہیں، لیکن خدا ادنا لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک ادنا سا آدمی پولس رسول کے پاس آیا جب اس کا نام ساؤل تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس نے خدا کا نظارہ دیکھا، اس کی آنکھیں چنبھیا گئی۔ ایک ادنا سا آدمی جس کا ذکر ایک ہی دفعہ بائبل میں آیا ہے، حنانیہ، اس نے دعا کی اور پولس رسول کی آنکھیں، تب وہ پولس رسول بعد میں بنا، ساؤل کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی پوزیشن کو خدا نے نہیں دیکھا۔ ہمیں کوئی پیغام ملتا ہے تو ہم پہلے اس شخص کی پوزیشن دیکھتے ہیں، کیسے شخص کی طرف سے ہمیں پیغام ملتا۔ یہ مریم مگدلینی جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی، یہ کہتی ہے کہ یسوع زندہ ہو گیا۔ انہوں نے یقین نہیں۔ عزیزو، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر مختلف طریقوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر پہچان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا حساس بنائیں کہ خدا کی موجودگی اور خدا کا پیغام آپ تک پہنچے تو آپ سمجھیں۔ اور اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اسے سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ خدا کے خادموں کو حقیق نہ جانیں، ان کی باتوں پر غور کریں اور عمل کریں، اور کلیسیا کے دوسرے لوگوں پر بھی یقین کریں۔ شاید کلیسیا کے کسی ادنا سے شخص کے وسیلہ سے خدا آپ سے کلام کرے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا ادنا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیغام کیا ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں یہاں پر اسے بند کروں گا۔ ضروری بات یقین کی ہے۔ ہمیں یقین آنا چاہیے کہ یسوع زندہ ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں کہ یسوع زندہ ہو، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر یقین کرتے تو حکموں پر عمل کرتے۔ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کی فکر نہ کریں کہ یسوع زندہ ہو، یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو یقین آ گیا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو۔ اور کیسے ثابت کریں گے؟ ان باتوں کو جو آپ جانتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ان پر عمل کریں۔ آپ کے عمل کرنے سے لوگوں کو یقین آئے گا کہ واقعی یسوع مردوں میں سے زندہ ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔